اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ آج سورۃ البقرہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ باقارہ گائے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو سورہ کے نام ہیں نا، یہ ان میں سے کوئی لفظ ہوتا ہے یا واقعہ ہوتا ہے تو وہ اسی کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح؟ سوچ تو یہ رہا تھا 24 گھنٹے سے، یعنی کل سے یا ابھی تک، کہ کیا کروں، پورے پارا کا، اس کو سپارہ نہیں، پارا، پورا پارا کا خلاصہ بیان کروں یا بیچ میں سے کچھ باتوں کو موضوع سخن بنا لوں۔ تو پھر سوچا کہ اگر میں پورا پارا بناتا ہوں، مختصر بھی بیان کرتا ہوں تو سمجھ نہیں آئے گی، وہ بہت ہی مختصر ہو جائے گا۔ ڈیٹیل کرتا ہوں تو ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں تو بھی بہت طویل بات ہو جائے گی۔ تو ہم یوں کریں گے اس دفعہ کہ کوئی مضمون بیچ میں سے لے لیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ مدنیہ، فلاں سورہ مکیہ، تو یہ مدنیہ اور مکیہ یہ کیوں لکھا ہوتا ہے ساتھ؟ دیکھیے، ہجرت سے پہلے جو نزول ہوا ہے وہ مکیہ ہے، اور جو ہجرت کے بعد نزول ہوا ہے وہ مدنیہ ہے۔ یعنی یہ تقسیم جو کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موومنٹ سے ہے۔ آپ ہجرت سے پہلے ہیں تو قرآن مجید مکیہ ہے، ہجرت کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو قرآن جو ہے وہ مدنیہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی بنیاد شروع ہو رہی ہے نا، اس میں شروع میں 3 گروپ بیان کیے۔ اعلیٰ ترین گروہ جو ہے وہ مومنین کا ہے، متقین کا۔ ان کی علامات جو ہیں وہ بیان کر دی، ٹھیک ہے، پہلے آغاز میں، کہ وہ متقین جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں غیب پہ، حضور نے جو کہا ہے ان کو دکھتا ہے یا سمجھ نہیں آتا، وہ مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، رزق کا معنی اردو میں تو روٹی ہو سکتا ہے، لیکن عربی میں جب بولیں گے رزق تو اس سے مراد ہر وہ شے ہوگی کہ جس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں جس سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں بھی دیجیے۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو ایک بیٹا عالم دین بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو وقت نکالیے اور عبادت کیجیے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، حصہ نکالیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ اللہ نے آپ کو روٹی رزق دیا ہے، بانٹیے غریبوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو رزق سے مراد روٹی نہیں لینی، ہر وہ شے جس سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں دے سکتا، میرے پاس یہ چیز ہے، میں آپ کو علم دے رہا ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں۔ اور علامت یہ بتائی کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ بما انزل الیک، جو آپ پر اتارا گیا، کامنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو اتارا گیا، اور وما انزل من قبل، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایک امپورٹنٹ چیز بچ گئی تھی، آخرہ، قیامت کے دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ بہت ضروری تھا، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ تو اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں۔ دوسرا گروپ جو بیان کیا ہے وہ کفار کا ہے۔ کفار کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، یہ لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، بس ہم نے صلاحیتیں دی ہیں لیکن یہ ادھر آنا ہی نہیں چاہتے۔ تیسرا گروپ دوسرے رکوع کے اندر جو بیان کیا ہے، اچھا آپ دیکھیے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے بس 2 آیات میں جگہ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واضح ہیں، ان کی حرکات و سکنات، ان کی علامات، ان کی اصطلاحات، وہ سب واضح ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسرا رکوع جب شروع ہوا تو ایک تیسرے گروپ کی نشاندہی کی،
اور ڈیٹیل سے بیان کر دیا ان کو، یعنی مومنین کو جو جگہ دی ہے اس سے بھی زائد، کفار کے لیے 2 آیات ہیں اس سے بھی زائد. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافق جو ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اور ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے، خاندان بچانے کے لیے، اور سامان بچانے کے لیے. یہ منافق یہ مت سمجھیے کہ آج نہیں ہے، یہ نہیں، آج بھی ہیں. یہ اسلام مومنین کے اندر بھی ہوتے ہیں، خاندان کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. منافق جو ہے یہ نفاق سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علیحدہ ہونا. چونکہ اس کی زبان، دل، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، علیحدہ ہو گیا نا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں منافق. تو منافق جو ہوتا ہے یہ کافر سے بدتر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کافر بھی ہوتا ہے اور دھوکے باز بھی ہوتا ہے. یہ کافر سے بدتر ہوتا ہے. کیوں؟ یہ کافر بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے. یہ کافر سے بدتر ہوتا ہے اس لیے کہ کافر کا واضح پتہ چلتا ہے اور یہ آپ کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے، آپ ہی سی چیز یہ کر رہا ہوتا ہے. اب آج کا لیکچر بہت دھیان سے سننا ہے آپ نے. کیوں؟ آیات آج بھی ہیں، یہ منسوخ نہیں ہوئی، تو بندے آج بھی ہیں. اب سماعت کر لیجئے. اور یہ رکوع میں ریکمینڈ کروں گا جتنے مسلمان ہیں جو ابھی سن رہے ہیں وہ سب اس رکوع کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور بڑے دھیان سے پڑھیں. کیا کہا اللہ نے؟ سنیے. وَمِنَ النَّاسِ، یہ من بازیت کا ہے، لوگوں میں سے بعض، من یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمومنین، اللہ فرما رہا ہے یہ مومن نہیں ہے. کتنی اہم چیز ہے توحید، ٹھیک ہے؟ کتنی اہم چیز ہے آخرت پر عقیدہ رکھنا. انسان کا نظام چینج کر کے رکھ دیتی یہ دونوں چیزیں. دونوں پر ایمان جو ہے اس کی لائف چینج ہو کر رہ جاتی ہے. تو توحید ہمارے اندر بہت ضروری، آخرت پر ایمان بہت ضروری، پر اللہ فرما رہا ہے یہ مومن نہیں. ایک آدمی کہے کہ اللہ ایک ہے، یوم آخرت ہے، اور اللہ فرما رہا ہے یہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا، اور مومنین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، ان کے اندر شعور نہیں ہے. اب یہ منافق کون تھے؟ ان کی سٹارٹنگ ابتدا جو ہے وہ مدینے سے ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینۃ المنورہ میں ہجرت کی آپ نے، وہاں ایک آدمی رہتا تھا عبداللہ ابن ابی. اس کی بڑی منتا تھی، امیر آدمی تھا، قریب تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو مدینے کا سردار بنا دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے. آپ کے جانے سے اب جب سید الانبیاء جہاں پہنچ جائے وہاں دوسروں کی سرداریاں کیا ہوتی، اب اس کا مقام گر گیا. سب لوگوں کی توجہ نور کی طرف ہو گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گئی. اس کی طرف سے توجہ جو ہے وہ ہٹ گئی. اب مسلمانوں کی تعداد بھی تھی، زیادہ لوگ ہوئے. اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ یہ ان کی تعداد سے ڈر گیا. مسلمان تو ہو گیا لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوا. کلمہ اس نے پڑھ لیا، جو حضور کہیں اس نے وہ مان لیا. ماننے کے بعد دل سے یہ دشمن رہا. اب اس کا تعلق جو ہے وہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ہر دشمن کے ساتھ جو نبی کا دشمن ہے اس کے ساتھ تعلق برقرار رکھا اس نے. وہاں بھی تعلق، یہاں بھی تعلق، حضور کے ساتھ بھی تعلق. آپ کے پیچھے نمازیں، آپ کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، عقائد سارے اس نے اپنا لیے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ سورۃ المنافقون کی پہلی آیت اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. حضور کے سامنے بیٹھ کر منافقون سامنے بیٹھ کر یہ کہتے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پر یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے.
ابھی میرا لیکچر ختم ہوتا ہے تو سورۃ المنافقون کی پہلی آیت پڑھ لیجئے. یعنی حضور کے سامنے بیٹھ کر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو. یہ میں ہسٹری بھی بیان نہیں کر رہا، حدیث بھی بیان نہیں کر رہا، سورۃ المنافقون کی پہلی آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ حضور کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہو. تو اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میرے سامنے بندہ بیٹھا اور مجھے کہے کہ یہ مختار نعیمی صاحب ہیں، دوسرا بندہ کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. حد ہوگی وہ، میرے سامنے بیٹھ کر ایک آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ مختار نعیمی ہے. تو حضور کے سامنے بیٹھ کر ایک کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. جس ہستی کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید اتار دیا اور ایک آدمی آ کر اس نبی کو مان رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ بات اگر آپ سمجھ گئے نا تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. کوئی مائی کا لال پھر آپ کو اپنے رستے سے ہٹائے گا نہیں. اب ذرا غور سے سننا ہے آپ نے کہ یہ گروہ جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو رسول کے سامنے بیٹھ کر اقرار کرتا ہے، یوم آخرت کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. انہوں نے مسجد بھی بنا لی تھی، اس مسجد میں نمازیں ہوتی تھیں، مسجد بھی ان کی اپنی. اللہ فرما رہا وما ہم بمومنین، یہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کیسے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کفار سے ملتے ہیں، کفار کے ساتھ ہمارے روابط اچھے ہیں اور سب کو ملا کے چل رہے ہیں، سب سے اتفاق ہے ہمارا. یہ جو ہے یہ اصل میں اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. وہ کیوں؟ اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے قطع نظر اس بات کے، کیونکہ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں یونیورسل ہوتی ہیں. وہ جب دوسری پارٹی سے ملے گا نا تو دوسری پارٹی والے بھی اس پہ اعتماد نہیں کریں گے. یہ یاد رکھیے گا. کوئی کسی کنٹری کا دوسری کنٹری کا جا کے ایجنٹ بن جاتا ہے، یہ بھی اس کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے. تو یہ کم ضلالت ہے انسان کی کہ وہ دو گروپوں سے مل رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ دونوں طرف میری عزت بن جائے، تو وہ کبھی اس کی عزت دونوں طرف ہی نہیں ہوگی، نہ ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی. کیوں؟ وہ اس لیے سمجھیں گے کہ جو اپنے گروپ کا سگا نہیں ہے وہ ہمارا سگا کیسے بنے گا. اسی لیے میں بچیوں اور بچوں کو کہا کرتا ہوں کبھی بھی اپنے ماں باپ کی توہین زندگی میں نہ کرنا، چاہے وہ غلط بھی ہوں. یہ سب سن لیں، بچیاں بھی سن رہی ہوں گی اور بچے بھی. کبھی ان کے الٹ کر کے کسی غیر کو ترجیح مت دینا ماں باپ سے. کیوں؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لڑکیاں یا لڑکے وہ اپنے ماں باپ کے الٹ کر کے کوئی فیصلہ صادر کر لیتے ہیں، کوئی چیز اختیار کر لیتے ہیں. وہ جس کے ساتھ ملے ہیں، جس کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کی نظر میں بھی یہ بچی یا یہ بچہ مشکوک ہو جائے گا کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں بنا وہ میرا کیسے بنے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. اس لیے ماں باپ یہ ہمارا یونٹ ہے زندگی کے بعد. اللہ اور رسول ہمارا پہلا ہے، یہ ہماری زندگی سے بھی پہلے. تو اس لیے دونوں سے غداری نہیں کرنی، دونوں کی طرف رہنا ہے ہم نے پکا. ہمارا رب سچا وہ ہے، حقیقی وہ ہے، اس کے بعد سچا مجازی طور پر جو ہے وہ ہمارا ابا ہے. یہ سب غور سے سن لو. ابا امی جیسے بھی ہوں زندگی میں کبھی ان کی برائی بیان نہیں کرنی، تبھی تمہاری عزت ہوگی. ورنہ جہاں چلے جاؤ، جس سسرال کو اپنا لو یا جدھر چلے جاؤ، وہاں آپ کی عزت نہیں ہوگی. ان دونوں کی عزت بنا کے رکھنا ہے. تو یہ اصل میں خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ رسول کو کیا دھوکہ دیں گے؟ اللہ تو جانتا ہے. ان کے دل میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھا رہا ہے. وہ کیسے؟ ان کے دل میں حسد ہے، ان کے دل میں نفرت ہے، یہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور ترقی دے رہا ہے. صحابہ کے ماننے والے، ولیوں کے ماننے والے، محمد مصطفیٰ سے محبت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے رہا ہے. ان کی ترقی جو ہے وہ ان کی اس نفرت کو اور بڑھاتی ہے، جلن کو اور بڑھاتی ہے، حسد کو اور بڑھاتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ اشارہ، یہ مفہوم ہے کہ ان کے دل میں مرض اور بڑھ رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اوپر سے دیکھو کہ دردناک عذاب ان کے لیے. لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہو اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہو، ایسا مت کرو، ایک طرف کے ہو جاؤ. کہتے نہیں بھائی نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں. سنیں نا،
تو یہ کیا کرتے تھے فساد؟ مسلمانوں کی باتیں، چونکہ یہ مسلمانوں میں بیٹھتے تھے، اب ظاہر ہے مسلمان مشورہ تو کریں گے نا بھائی، بات تو کریں گے، ہر وقت تو تنہائی نہیں نا، تو یہ ان کی باتیں جا کر کفار کو بتا دیتے تھے، یہ ان کی باتیں جا کے مشرکین کو بتا دیتے تھے، لیک کر دیتے تھے بیچ میں سے باتیں. اب یہ فساد ہوا نا. دوسرا کیا کرتے تھے یہ حرکت، جو نئے نئے مسلمان بنتے تھے نا ان کے ذہنوں میں عجیب عجیب کوشچن ڈال دیتے تھے. وہ کوشچن جب ڈالتے تھے وہ پریشان ہو جاتے تھے، کہتے تھے یار یہ پرانے جو مسلمان ہیں جب یہ مطمئن نہیں ہیں تو ہم تو ابھی نئے نئے بنے ہیں. تو یہ ان کو ایمان کو خراب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے نفرت دلانا یہ زمین میں فساد ہوتا ہے. تو ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ، یہ نئی نئی باتیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو مضبوط کرو، تو آگے نہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک ابھی کی بات بتاتا ہوں، کل کی میں نے جو ہے دعائے تراویح جو ہے وہ اسے پڑھی، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظماتی، یہ لفظ عظماتی ہوتا ہے، والعظماتی یہ ہم پڑھتے ہیں. یہاں تراویح کا معنی یہ ہوتا ہے ترویہ، آرام سے بیٹھنا، سانس لینا، 4 کے بعد لوگ بیٹھتے. اس نے لکھا ہوا کہ یہ حضور کے دور میں تھا ہی نہیں، یہ بدعت ہے، اسے مت پڑھا کرو. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ ایک مسلمان ٹیکسٹ کر رہا ہے، میسج کر رہا ہے، بتاؤ اس دعا کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ جناب یہ شرک ہے؟ خالص اللہ کی توحید ہے، اور مسلمان 4 تراویح کے بعد اسے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہماری توحید کا اقرار قبول کر لے، ہم پہ کرم کرے. اس کو بھی بند کروا رہے. اب یہ میں ابھی آپ کو جہاں سے اروند سے خطاب کر رہا ہوں، تھوڑی دور ہمارے یہاں مسجد ہے، وہ 4 تراویح کے بعد چندہ مانگتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ 4 تراویح کے بعد چندہ مانگنا حضور کی سنت ہے؟ کچھ تو بتائیں نا یار، اب یہ تو نہیں نا کہ آپ ہمیں ہی سوال کرتے رہیں. اچھا لاہور کے اندر ایک مسجد ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں، ان کی 4 تراویح کے بعد جتنا وہ پڑھا ہوتا تھا اس کی وہ تشریح بیان کرتے تھے. اب یہ بھی حضور کی سنت ہے؟ کوئی خدا کا خوف کریں یار. ایک آدمی اگر اللہ کی توحید بیان کر رہا، سبحان ذی الملک والملکوت توحید ہے، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت توحید ہے، اسے کہتے ہیں شرارت بازی، کہ لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ڈال کر ان کو ہٹا دینا کہ وہ کوئی اچھا بھی کام کر رہا ہو. تو یہ کیا کرتے تھے، نو مسلم کے ذہن میں ایسے ایسے کوشچن بنا کے ڈال دیتے تھے، اور وہ بیچارے ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا تھا. تو ان سے کہا جاتا کہ تم فساد نہ کرو، تو کہتے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب یہ چلاکی کیا چلتے تھے، ذرا اصلاح کا لفظ سنو. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا سرکار کے پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے. 5 نمازوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ آپ آؤ، ملو، حالات کا پتہ چلے، کیا ہو رہا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی خبر لے لیں. یہی تو ہے نماز کا مقصد 5 ٹائم کا. تو جمع ہونا تک یہ، کوئی بیمار ہے تو اس کی خبر گیری کریں. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو منافقوں کو پتا تھا کہ ابھی نماز پڑھ کے نکلیں گے اسی رستے سے. تو عبداللہ ابن ابی رستے میں ہی بیٹھا ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا، منافقوں کو، دیکھ میں ابھی ان کو پاگل بناتا ہوں، تو دیکھنا بڑے خوش ہوں گے یہ. جو ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے نا، کھڑا ہو گیا، ہاتھ ملا کے ہاتھ چوم کے کہنے لگا، سبحان اللہ، بنو تمیم کے سردار، نبی کے یار غار، مال آپ نے قربان کر دیا نبی کے اوپر، آپ جیسا کوئی نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت آپ چپ کر کے گزر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر کھڑا ہو گیا، ہاتھ پھر اس نے چومے، ہاتھ چوم گئے، سبحان اللہ، بنو عدی کے سردار، نبی کے جانثار، کیا بات ہے، فاروق لقب آپ کو ملا، ہاتھ چومے. وہ بھی خاموشی سے، پتہ نہیں کیا موڈ تھا، ورنہ وہ چپ نہیں کرتے، چپ کر کے نکل گئے وہ بھی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، یہ پھر کھڑا ہو گیا، تو کھڑا ہو گیا، ہاتھ پھر اس نے چومے حضرت علی کے. کہنے لگا، واہ کیا بات ہے، آپ نے تو شروع سے ہی دین کو اختیار کیا. مولا علی کہنے لگے، شرم کر، کچھ اللہ سے ڈر، کیوں منافقت اختیار کرتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، میں تو سچا ہوں. آپ یہ کہہ کے آگے گزر گئے. تو جب یہ تینوں چلے گئے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھا میں نے کیسا بے وقوف بنایا ان کو. تو یہ تھے منافقین، کہ وہ صحابہ کرام کی توہین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہ کرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا. اب میں آپ کو لے آیا یہاں، غور سے سنیے کہ رب نے کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب سے یہ کہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو ایمان لاؤ،
کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے آدمی ایمان لائے. یہاں روکنا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیے میں نے قرآن مجید ہاتھ میں ہی رکھا ہے، یہ آیات بالکل سامنے لکھی ہوئی، اسے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے. اچھا، وہ انہوں نے کہا حضور کے سامنے بیٹھ کر ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، قرآن وہ پیچھے پڑھتے، نماز پڑھتے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کوئی باوجود ان سے یہ کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے آدمی ایمان لائے. یار جب وہ ایمان لا چکے ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے آدمی ایمان لائے؟ یہ الناس کون ہے؟ جیسے آپ انگلش میں دی لگاتے ہیں نا، THED، تو کامن ناؤن پراپر ناؤن بن جاتا ہے. تو ایسے ہی ہم عربی کے اندر الف لام جب لگاتے ہیں نا کامن پہ تو وہ پراپر بن جاتا ہے. ناسن کامن ناؤن ہے، الناس پراپر ناؤن ہے. اب یہ الناس کون ہے؟ پتا چلا کہ الناس کوئی خاص لوگ ہیں کہ جن جیسا ایمان ہمیں لانا ہے. تو بس یہی تھا خلاصہ آج کے لیکچر کا، کہ جو لوگ اللہ کو مان رہے ہیں، یوم آخرت کو مان رہے ہیں، حضور کو بھی مان رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پر مومن نہیں ہیں. وہ مومن کیوں نہیں ہیں؟ اس آیت میں بتلا دیا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے آدمی ایمان لائے. اب آدمی کیا ہے؟ تفسیر عزیزی پڑھ لیجئے. کہتے ہیں کہ الناس سے مراد ہیں ابو بکر صدیق، الناس سے مراد ہیں حضرت عمر، الناس سے مراد ہیں حضرت عثمان، الناس سے مراد ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی ان سے یہ کہا جا رہا ہے منافقوں سے، اے منافقو، سب سے اتفاق کرنے والو، مسلمانوں کی باتیں دوسروں کو بتانے والو، تم ایمان اس طرح لاؤ جو صدیقی ایمان ہے، تم ایمان اس طرح لاؤ جو فاروقی ایمان ہے. تو برانڈڈ ایمان جو ہے وہ چلے گا. یہ تو تم اپنا اپنا ایمان لے کے چل رہے ہو نا، یہ نہیں چلے گا. مارکیٹ کے اندر برانڈڈ چیز چلتی، کبھی وہ دور تھا، لیکن اب میڈ ان جاپان لکھ دو آپ، بندہ سوچے گا ہی نہیں. دوسری بات، برانڈ چلتا ہے. دنیا برانڈ کے اوپر کیوں پیسے لگاتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ برانڈڈ چیزیں وہ برانڈ والی کمپنی بناتی ہے؟ نہیں. یہ ایپل سمجھتے ہو امریکہ بناتا ہے؟ نہیں، ایپل امریکہ نہیں بناتا، چائنا ہی بناتا ہے. لیکن برانڈ جو ہے اس کی اتنی پاور ہو گئی ہے کہ کوئی بھی بنائے آپ اس کو خریدیں گے. تو اسی طرح یہ نائک جو ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جس نے اس کے آفس میں بنتے ہیں جوتے؟ نہیں، وہ برانڈ کے اوپر اتنا زور دیتا ہے، برانڈ پر لوگوں کا اعتماد ہے. تو اللہ تعالی نے جو برانڈ ایمان کا ہمیں دے دیا ہے وہ صدیقی دیا ہے، وہ فاروقی دیا ہے. وہ جو مولا علی کے پاس ایمان ہے وہ ایمان ہے، وہ آپ کے پاس ہے تو آپ مومن ہیں. ادروائز آپ اللہ کو ایک مانو، یوم آخرت کو مانو، حضور کو بھی مانتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا. اب آپ پوچھو گے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جو صحابہ کے پاس تھی اور ان کے پاس نہیں تھی؟ تو صحابہ کے پاس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم اور محبت کوٹ کوٹ کے ان کے من میں تھی. وہ سرکار کی تعظیم بڑی کرتے تھے. توحید، رسالت، یوم آخرت، قرآن کا پڑھنا، سارا کچھ ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ، اس لیے کہ ان کا جو برانڈ ہے، ان کے اندر جو چیز ہے وہ ان کے اندر نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام. تو سب سن لو، دنیا کے کئی ممالک میں سن رہے ہوگے، اگر آپ کے پاس حضور کا احترام اور محبت نہیں ہے، آپ کی توحید بھی قبول نہیں، یوم آخرت پر ایمان بھی قبول نہیں، آپ کی مسجد بنانا بھی قبول نہیں، آپ کا کوئی کام قبول نہیں ہے. پھر 11واں پارہ پڑھ لیجئے، خدا تعالیٰ نے مسجد گرانے کا حکم دے دیا کہ مسجد کو آگ لگا دو. میرے نبی نے آگ لگوا دی اس مسجد کو. مسجد تو انہوں نے نہیں بنائی تھی نا. اب میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ نبی کا احترام کتنا ضروری ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بہت ضروری ہے، بہت ضروری. یہ جان ہے ایمان کی. اب آیت سن لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ ہے ادب کہ حضور کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اپنا مثل سمجھ کے. حضور کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. یہ اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ مومنین سے. وہ مومنین جن کا ایمان کامل ہے، جن کا ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان سے کہا کہ اگر تم نے نبی کی توہین کی، دیکھو آوازوں، جس آواز سے نبی کو دکھ پہنچتا ہو، تکلیف پہنچتی ہو، وہ آواز بلند کرنا. صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے حدیث پڑھی نہیں ہے،
سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، صرف آواز بلند کر دینے سے تمہارے قرآن پڑھنا، تمہاری توحید، تمہاری رسالت، تمہارا اقرار، سارا کچھ ضائع۔ کیوں؟ نبی کی توہین ہو گئی۔ یہی وجہ تھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ پوری زندگی تمہیں یہی سمجھاتے رہے۔ جی وہ کسی سے نہ تو پیسے لیتے تھے، نہ ان کو کسی سے کوئی دشمنی تھی، وہ صرف تمہیں یہی سمجھاتے رہے پوری زندگی۔ ان کی شعر و شاعری پڑھ لو، ان کی کتابیں پڑھ لو، ان کے فتاوی پڑھ لو، یہ ساری چیزیں پڑھو، یہی سمجھاتے رہے کہ بھائی سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ میں توحید قبول نہیں کروں گا، میں تمہاری رسالت پر یقین قبول نہیں، اقرار نہیں کروں گا قبول، میں یوم آخرت پر تمہارا ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام نہیں کرو۔ یہی چیز وہ سمجھاتے رہے، انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا، وہ یہی سمجھاتے رہے۔ تو سب لوگ سن لیجئے۔ اب یہ لوگ کیا کہتے تھے جب ان سے کہا گیا کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، کہ صرف نبی کے بن کے رہو، دوسرے لوگوں سے نہ ملو، تو کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بیوقوفوں کی طرح، نعوذ باللہ، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں کہ جو ساری ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، اپنا سارا مال حضور پہ خرچ کر دیتے ہیں اور نبی کی ہر بات کو مانتے ہیں، نبی کے دشمن سے ملتے ہی نہیں ہیں، ہمارے تعلقات تو فلاں پارٹی سے بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں، اس سے بھی ہیں، اس سے بھی ہیں، ہم تو بڑے بڑے، ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ ہلکے ہیں، یہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ بیوقوف تو یہ ہیں جو محمد کا ہو جائے وہ کامیابی اسی کی ہوتی ہے، انہیں کیا معلوم ہو۔ اور ان کا طریقہ کار یہ تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومن ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تنہائی میں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ وَیَمُدُّهُمْ، اور ان کو کھینچتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعنی ڈھیل دی رکھی ہے، ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اب آخری بات سن لیجئے، پھر اجازت چاہتا ہوں آپ سے میں۔ اللہ یستہزئ، اللہ بھی استہزاء فرماتا ہے۔ تو یہاں سوامی جی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے مذاق کرنا تو بندے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، یہ کون سا اللہ ہے جو مذاق کر رہا ہے، ایسے اللہ کو ماننا ہی نہیں چاہیے۔ لو گال ہی ختم ہو گئی۔ اب بندے کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے نا بھائی، علم کافی نہیں ہے، آدمی کے پاس پہلے تو عقل ہونی چاہیے، عقل کے بعد سب کچھ آ جاتا ہے۔ آج ایک نقطہ میں آپ کی نظر کر جاؤں، انسان کے پاس عقل ہونی چاہیے، پھر سب کچھ آ جائے گا۔ علم ہو تو ضروری نہیں کہ عقل آ جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے ابا آدم علیہ السلام کے پاس 3 تحفے لے کر آئے، علم، عقل، حیا، یہ 3 تحفے لے کر آئے شروع میں نا، آپ جب تشریف لا تو 3 تحفے دیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ 3 تحفوں میں سے ایک لے لیجئے، آپ کون سا لیں گے؟ علم، عقل، حیا، یہ 3 گفٹ دیے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو اللہ کہے کہ تینوں میں سے ایک لے لو، کیا لوگے؟ ہمارے ابا آدم علیہ السلام بڑے ذہین تھے، اس لیے ہم چارلس ڈارون کا نظریہ نہیں مانتے، ہم قرآن کا نظریہ، ہمارا ابا نبی تھا، ہم نبی کے بچے ہیں، ہمیں قرآن میں بنی آدم کہا گیا ہے، ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ابا نے عقل چنی، نہ علم نہ حیا۔ علم اور حیا، جبریل علیہ السلام نے کہا بھائی اب تم واپس چلی جاؤ، آدم علیہ السلام نے عقل کو چن لیا ہے۔ اگلا ذرا سنیے بات، تو دونوں کہنے لگے، علم اور حیا دونوں کہنے لگے ہم عالم ارواح میں بھی عقل کے ساتھ تھے، اب بھی ہم عقل کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے عقل کو چنا ہے، تو اب عقل جب چن لیں گے پھر علم بھی آ جائے گا، پھر حیا بھی آ جائے گی، کیونکہ انسان کے پاس جب عقل ہوتی ہے تو عقل سلیم کہتی ہے دین حاصل کر، علم حاصل کر، اور جب علم حاصل کرتا ہے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ حیا بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ہمارے ابا آدم نے عقل لی، تو ان منافقوں بے وقوفوں کے پاس عقل ہی کوئی نہیں، اللہ فرمایا عقل ہی کوئی نہیں، تو عقل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم تو گوگل کے اندر بھی بڑا ہے، آپ نمبر مارو وہ بولتا چلا جائے گا، آگے ایک بات پوچھو 26 بتا دے گا ساتھ۔ علم تو ہے، عقل کوئی نہیں ہے، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ اب یہاں ایک بات سن لو، کہنے لگے جی اللہ مذاق کرتا ہے۔ پہلی بات تو سب سنیں، جو لوگ صاحب علم ہیں، جن کا مطالعہ ہے، انہیں میں دلیل دینا چاہتا ہوں، کیونکہ علماء بھی سن رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی ذرا نوازی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی جرم کی سزا کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں جو جرم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ غور سے سنیے گا یہ نقطہ، کہ یعنی جو جرم ہے، جو لفظ وہاں استعمال ہوا، وہی بطور سزا میں بھی وہی استعمال کیا۔ میں مثال دوں قرآن سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاء سیئات، سیئات،
تو سیاح یعنی برائی یعنی ظلم کی جزا بھی ظلم. اب ظلم کی جزا ظلم تو نہیں ہوتی. ظلم کی جو جزا دو گے تم، سزا دو گے، وہ تو انصاف ہے. اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا ظلمن، اب بدلے میں اگر اس کو مارا جا رہا ہے، گورنمنٹ مارتی ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ انصاف ہے. لیکن چونکہ اس نے جو جرم کیا تھا وہی لفظ استعمال کیا گیا سزا کے اندر بھی. انہوں نے مذاق اڑایا تھا، استہزاء نبی کا کیا تھا، تو آگے سے وہی لفظ استعمال کیا گیا. یہ تو تھا ایک جواب. اب دوسرا سنو جو آپ کو ذہن میں آ جائے بیٹھے گا. وہ یہ ہے کہ استہزاء کا ایک معنی نہیں ہے، اس کا معنی ذلیل کرنا بھی ہوتا ہے. استہزاء کا معنی مذاق ہی نہیں ہے، ذلیل کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، دل لگی کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. تو اور ہمیشہ ورب کا معنی فاعل کے مطابق ہوتا ہے، فعل کا معنی فاعل کے مطابق ہوگا. میں آپ کو مثال سناتا ہوں. آج کل تو یہ مثال بڑی سمجھ میں آئے گی سب کے. یار سیٹھ صاحب بیٹھ گئے. سیٹھ بیٹھ گیا کیا مطلب؟ سیٹھ کھڑا تھا بیٹھ گیا؟ نہیں، دیوالیہ ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا ہے. یہاں بیٹھ گیا ایک ورب ہے، فعل ہے. لیکن جب سیٹھ کے ساتھ آیا تو مطلب دیوالیہ ہو گیا. دکان بیٹھ گئی مطلب دکان چلتی نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ اس کی دیواریں بیٹھ گئی. دیوار بیٹھ گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا بزنس ڈاؤن ہو گیا. نہیں، دیوار گر گئی. تیری بات میرے دل میں بیٹھ گئی. کیا مطلب؟ میرے دل نے قبول کر لی. یہ ایک بیٹھ گئی کہاں کہاں استعمال ہو رہا. تو بیٹھ گئی جو ہے ایک ہی ہے. فلاں سیاستدان بیٹھ گیا کیا مطلب؟ وہ الیکشن ہی نہیں لڑ رہا، وہاں بھی بیٹھ گیا ہے. تو ایک بیٹھ گیا کتنے معنی میں جا کر استعمال ہو رہا. تو اسی طرح استہزاء کا معنی یہاں ذلیل کرنا ہے، مذاق اڑانا نہیں ہے. تو اللہ یستہزی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں. رسی ڈھیلی چھوڑ دی. آپ نے کبھی مچھلی پکڑی؟ جو ویلا فارغ آدمی ہونا وہ مچھلی پکڑتا ہے، بیٹھ جائے پھر بیٹھے ہی رہ جاتے. اس میں آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو بڑی لمبی رسی ہوتی ہے آپ کے پاس. وہ جب مچھلی کھینچتی ہے نا تو آپ اس کو چھوڑتے جاتے ہیں. وہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیونکہ اگر جب آپ کو ایک دم جھٹکا لگا اسی وقت کھینچ لیا نا تو ہو سکتا ہے کہ مچھلی نے پورا نہ کھایا ہو، وہ پورا کیچوا نہ کھایا ہو، مچھلی چھوٹ جائے. تو پھر آپ کیا ٹیکنیک یوز کرتے ہو؟ آپ ڈھیل دیتے ہو. وہ جتنی ڈھیل دیتے ہو نا اتنا کانٹا ٹکا کے اندر پھنستا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے جو میرے نبی کے گستاخ ہے نا، میں ان کو کچھ ابھی نہیں کہہ رہا، رسی چھوڑ رہا ہوں. جیسے مچھلی پکڑنے والا مچھلی کے لیے چھوڑتا ہے اور آخر میں جب کھینچتا ہے تو پھر ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ پھر مچھلی نکل نہیں سکتی. تو نبی کے گستاخ یہ منافقین رب نے ڈھیل دی ہوئی ہے، جب کھینچے گا تو پھر توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، لفظ ہی نہیں آئیں گے. تو مسلمانوں جتنے ولیوں کو ماننے والے ہو، صحابہ کے ماننے والے ہو، حضور کا احترام کرنے والے ہو، حضور کی تعظیم کرنے والے ہو، خوش نصیب ہو. تمہاری توحید بھی قبول، تمہاری رسالت پر اقرار بھی تمہارا قبول، یوم آخرت پر ایمان بھی تمہارا قبول، قرآن پڑھنا بھی تمہارا قبول. کیوں؟ اس لیے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہو، احترام دل میں رکھتے ہو. میرا اللہ تمہاری دنیا اور آخرت بھلی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآباوی محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا ارحم الراحمین ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار عالم، جتنے لوگ بھی سماعت کر رہے ہیں یا کریں گے، یا اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما. اے پروردگار عالم، جن کی تراویح قبول کی ہے یا اللہ ان کے صدقے سے ہماری تراویح بھی قبول فرما. جن کے روزے قبول فرمائے ان کے صدقے سے ہمارے روزے بھی قبول فرما. جن کا قرآن پڑھنا قبول فرمایا ہمارا بھی قرآن پڑھنا قبول فرما. جن کے دروس تو نے درس قبول فرمایا ہمارا بھی درس قبول فرما لے. اور جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو دین میں بھی اور دنیا میں بھی یا اللہ ترقی عطا فرما مالک. یا اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے دروازے اور رزق کے دروازے اپنے بندوں پہ یا اللہ تعالیٰ کھول دے، بندوں پہ کشادہ فرما مالک. زمینی آسمانی بلایا سے محفوظ فرما. جن کی بچیاں جوان ہیں نیک سبب پیدا فرما. یا اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں بچے چھوٹے ہیں ہر آفت سے ہر بلا سے محفوظ فرما. ان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مالک. جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں سنا رہے ہیں، کسی طرح سے بھی دامے در میں قدم ہے سکنے دین میں حصہ لے رہے ہیں، یا اللہ سب کو ترقی عطا فرما مالک. یا اللہ تعالیٰ جب دنیا سے جا رہے ہوں تو یہ کلمہ زبان پہ جاری فرمانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.